صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مصروف سخت ترین زندگی کسی نے دنیا میں بسر نہیں کی. 10 سال میں 83 مار کے جہاد کے سفر، تبلیغ کے سفر، کاروبار کے سلسلے، امت کی تشکیل کے سلسلے، معاشرے کی اصلاح کے سلسلے، مذاکرات ہو رہے ہیں، وفود جا رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں. پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مصروف عمل ہیں. اور واللہ سید عائشہ اور دیگر امہات المومنین علیہم السلام اتنی زیادہ ان کی محنت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے. اللہ کے نبی مسجد میں کھڑے ہیں، یوں کھڑکی حجرہ عائشہ کی طرف کھلتی ہے، اپنا سر اندر کیا ہے اور سیدہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے سر پہ کنگھی کر رہی ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتی ہیں، یاد رکھتی ہیں اور باقاعدہ امت کو بتاتی ہیں. اور سنو، تمہارے نبی کے بیڈ روم کے مسئلے یہ ہیں، تمہارے نبی بیویوں سے خلوت اختیار کرتے تو طریقہ یہ تھا، رات کی نماز پڑھتے تو اس کا اسلوب یہ تھا، گھر میں کھانا ہوتا تو بیویوں کے ساتھ رویہ یہ تھا. ایک ایک مسئلہ اللہ کی قسم اسلام نے جتنا شاندار کردار عورت کو دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب کوئی قانون نہیں دیتا. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جتنی شاندار خدمت کی ہے اسلام کی، ایک ایک حرکت جو پس دیوار سرور کونین کی خلوت کی زندگی کی تھی، اللہ کے نبی کی بیویوں نے امت کے سامنے رکھی. کریں آپ، کس نے کہا اقیمنا الصلاۃ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور بیویوں، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاکیزگی دے، تمہیں عزت دے، تمہیں احترام دے، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی زبانوں پر، انسانوں کے دل و دماغ میں ان عورتوں کا احترام اور وقار ہو. ہوگا کیسے؟ گھر میں رہو، خامد کی خدمت کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، وقت پہ نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، بچوں کو اسلام سکھاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. چار دیواری کے اندر رہ کر سارا دن گدھے کی طرح کام کرنا، کما کے لانا، تیرے پیٹ کا سامان فراہم کرنا مردوں کی ذمہ داری. وہ گھر میں آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں یوں ویلکم کرو کہ دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں. ہماری عورت کہتی نہیں، میں بازار میں جاؤں گی، کسی شاپ پہ بیٹھوں گی، کسی ہوٹل کی ریسپشن پہ بیٹھوں گی، اور سارے سینکڑوں مرد روزانہ ہمارے ہوٹل کو وزٹ کرتے ہیں، سب کو مسکرا کے ویلکم کہوں گی، لیکن اپنے خامد کو پیشانی پہ بل ڈال کے دیں. ایک کے لیے نہیں مسکرائی، اب 10 کے لیے مسکرانا پڑا. تو اسے آزادی سمجھتی ہے بے وقوف؟ ایک کے لیے مسکراتی دنیا تجھے عزت دار سمجھتی. اب تو 10 مردوں کے لیے، 20 مردوں کے لیے مسکرا کے چند ہزار کی خاطر وہ ایک مسکراہٹ کے لیے تجھے ہزاروں کما کے دیتا تھا. اب سارا دن جانور کی طرح محنت کرتی ہے کئی کے لیے مسکرا کے ان کی ناروا باتیں، ان کی گسنا گندی نظریں تیرے جسم پہ گڑی ہوئی ہوتی ہیں. نیم پرہنا جسم لے کے تو اشتہار بن کے ان کے سامنے کھڑی ہے اور پھر تو سمیتی میں آزاد ہوگی. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہتے، اللہ کے نبی، مدینہ کی زندگی ہے جہاں حاکمیت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سپریم لا اسلام ہے. بیت الحکمہ، منافق، یہودی، غیر مسلم، سارے قبائل، فیصلہ کن اتھارٹی اللہ کے نبی کی ہے. اتحادی ہیں، حلیف ہیں، لیکن ماتحت ہیں. برابر کی قوت نہیں تھی. اس کے باوجود کہ اسلام طاقت میں ہے، مسلمان وقار کے ساتھ جیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان بیویوں کو جاتے ہوئے دیکھتے، بڑا کڑتے، خواہش ہوتی اور کہتے باقاعدہ اللہ کے نبی آپ انہیں پردے کا حکم دیجیے. عمر
جب اللہ نے انہیں پابند نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور واللہ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے۔ نبی کہتا ہے جب اللہ نے پابند نہیں کیا تو میں کیسے کرتا ہوں؟ ہمارے ہاں تو ہر بندے کو یہ اتھارٹی ہے نا، جس کو جی چاہے جو چاہے آزادی دے دے، جس کو جی چاہے جہاں پابند کر دے۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جا رہی تھی، لمبے قد کاٹ کی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، فرمایا سودا میں نے پہچان لیا۔ دل سے درد بھری آواز نکلی، میں نے پہچانا ہے تو دوسروں نے نہیں دیکھا ہوگا یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر آئی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتار دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کہہ دیجئے، اپنی گھر والیوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، ساری مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کھلے چہروں کے ساتھ باہر نکلنا آج کے لیے بند ہو گیا۔ آج کے بعد کوئی کھلے چہرے کے ساتھ باہر نہیں جائے۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ تمہارا وقار اس میں ہے جو چہرہ ڈھانپ کے نکلے گی، گھونگھٹ نکال کے نکلے گی، نقاب اوڑھ کے نکلے گی۔ جلباب ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں جس میں جسم کے سارے نشیب و فراز چھپ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ لو۔ مولوی صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو برقع سلوا رکھا ہے۔ برقع پردے کے لیے ہوتا ہے، ہاں بے پردگی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ میری بہنیں، میری مائیں یہ بات سمجھیں اچھی طرح۔ برقعے پردے کے لیے ہوتے ہیں، بے پردہ کرنے کے لیے۔ یہ کیا لباس ہے جو آپ کو نمایاں کر رہا ہے، لوگوں کو مشتعل کر رہا ہے کہ دیکھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادریں لیں اور یوں اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلیں۔ یعرفنا، دنیا سمجھ جائے یہ غیرت والی مسلمانوں کی بیویاں آ رہی ہیں۔ فلا یؤذین، نہ کسی کی نگاہ پردہ تار کر کے ان کے اندر پہنچے، اور نہ کسی کو یہ ہمت ہو کہ اس عزت دار بیوی کی طرف کوئی جملہ اچھال سکے۔ اللہ۔ اور عرب کے اس معاشرے میں جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں، جو شرفاء کی بیویاں تھیں، جو غیرت والے گھروں کی تھیں، وہ پردے کیا کرتی تھیں۔ جو بے پردہ پھرتی تھی دنیا سمجھتی تھی یہ غلام ہے، یہ باندی ہے۔ آزادی اور غلامی کا تصور تبدیل ہو گیا۔ تب پردہ کرنے والی عزت دار اور آزاد تھی، اب بے پردہ پھرنے والی عزت دار اور آزاد ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اگر ان گرسنہ نظروں سے بچنا چاہتے ہو، ان گندے جملوں سے بچنا چاہتی ہو، ان آوارہ نگاہوں سے تحفظ چاہتی ہو، تو طریقہ صرف ایک ہے، بڑی چادریں اوڑھو، گھونگھٹ نکالو، اور اس قسم کا برقع اختیار کرو کہ تیرا جسم مستور ہو جائے۔ سیدہ عائشہ بھنگ پی کے آیا کرو تو سوتے ہی رہا کرو، رضی اللہ تشریف فرما تھی مدینہ میں۔ پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور قریش کی عورتوں کی، مہاجروں کی عورتوں کی تعریف شروع کر دی، فضائل بیان کرنا۔ قریش کی عورتیں ایسی ہیں، قریش کی عورتیں ایسی ہیں، قریش کی عورتیں۔ سیدہ عائشہ خود رضی اللہ عنہا قریشی تھی، قریشی باپ کی بیٹی ہیں، قریشی نبی کی بیوی ہیں۔ فرمایا سنو، جو تم کہہ رہی ہو نا بڑا اچھا ہے، قریشی عورتیں واقعی ایسی ہیں، لیکن میرے نزدیک انصاریوں سے زیادہ فضیلت والی اور کوئی نہیں۔ بی بی وہ کیسے؟ فرمایا جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمان سے کچھ قرآن اتارا کہ ان عورتوں کو چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنے خمر، بڑی چادریں اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر پھیلا کے رکھیں۔ رات کو یہ آسمان سے قرآن اترا، فجر کی نماز میں میں نے انصاری عورتوں کو دیکھا، کوئی ننگے چہرے مسجد میں نہیں آئی، سب چادریں اوڑھ کے۔ رات کو قرآن اترا اور صبح فجر کی نماز میں، اور سیدہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ عورتیں نماز پڑھ کے نکلتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کوے جا رہے ہیں، کالے سیاہ رنگ کی چادریں بڑی بڑی، اور یوں گھونگھٹ چھوڑے ہوئے،
اور اتنا اپنے آپ کو ملفوظ کر کے کوئی نہیں پہچانی جاتی تھی یہ کس کے گھر سے آئی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے قرآن اتارا، اور تو سنو آج کے بعد تمہارے لیے ننگے چہروں کے ساتھ برہنہ جسموں کے ساتھ باہر نکلنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتی ہیں، تیرے نبی کی پیروکار ہیں، ہم نے مان لیا جیسے تو چاہے گا ہم ویسے۔ بھوکی مر گئی وہ، گھر میں سہولتیں نہیں تھیں، زندگی کی آسانیاں نہیں ملی، جو ان کے مقدر میں تھا انہیں دے دیا گیا، لیکن ایک ضمانت دے دی گئی جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کہے گا اس کے لیے جنت۔ تو ڈھونڈتی پھر دنیا کی آسانی ہے، تلاش کرتی پھر یہاں ملوں میں، فیکٹریوں میں، مختلف شاپس پر، ہوٹلز میں، ادھر ادھر یونیورسٹی کے پارکوں میں، یہ آوارگی کی زندگی کتنی دیر چلے گی، کتنی دیر چلے گی؟ یہ حسن و جمال کے قصیدہ خوانی کرنے والے کتنی دیر تیرے ساتھ چلیں گے؟ ایک وقت آئے گا تو مسلے ہوئے پھول کی طرح رو رہی ہوگی، اور تجھے روند کے جانے والے نگاہ کھا کے تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے۔ میری بہن، تو نے اپنی عزت کو بڑے سستے داموں نیلام کر دیا۔ تو پہچان اپنا مقام، تجھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیٹی بنایا ہے، اور تیرا مقام یہ ہے، باپ سے کہا دیکھ یہ 2 بیٹیاں میں نے تجھے دی، اگر اچھے انداز سے ان کی تربیت کر کے ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت دوں گا۔ یہ عظمت کس کی ہے؟ بیٹی کی۔ جب تو بیٹی تھی نا تو تیرا یہ مقام تھا کہ تیری وجہ سے تیرا باپ جنت میں جا رہا ہے، اور جب تو بیوی بنی، اللہ اکبر، تجھے ایک بڑے چودھری، خاندانی، عالم دین، علاقے کے وڈیرے، سیاست کے نواب کے بستر کی مالک بنا دیا گیا۔ اس کے بستر کی زینت تو ہے، اس کے دل کی ملکہ تو ہے، اس کی اولاد کی تحفظ، تربیت تیری ذمہ داری۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام خوش ہوتا ہے اس عورت پہ جو تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور اپنے میاں کو اٹھاتی ہے۔ سرتاج اٹھیے، اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہے، کچھ میں مانگتی ہوں، کچھ آپ مانگے، جو تیرے مسئلے ہیں تو اپنے رب کے سامنے رکھ، جو میرے ہیں میں اس کے گڑگڑاہٹ سے مانگوں۔ وہ نہیں اٹھتا، کروٹ بدلتا ہے، پھر سو جاتا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند سے بیدار ہونے کو جی نہیں چاہتا، یہ جاتی ہے برتن میں پانی لیتی ہے اور یوں احترام کے ساتھ اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ چھینٹے مارتی ہے۔ نہیں اللہ کے بندے، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، اور رب سے کچھ مل کے مانگ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان پہ رب خوش ہوتا ہے، دیکھو میری بندی میرا کتنا حیا کرتی ہے، اپنے بندے کو پانی ڈال کے اٹھا رہی۔ تیرا رب تیرے اس کردار پہ آسمان پہ خوش ہوتا ہے۔ تجھے اپنی حیثیت کا علم ہی نہیں، تجھے کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ اسلام تجھے قید کرتا ہے؟